رہے ہیں برآمدات کی، تو برآمدات کی بات کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹس کی کہ ایکسپورٹس ہم کو بڑھانا ہے. میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں بہت مرتبہ، اور کیونکہ بات لمبی ہو رہی تو میں زیادہ نہیں کروں گا اس پہ. لیکن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک تو ہم کو ڈالر کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑنا پڑے گا، ایک توانائی یا انرجی جو ہے وہ کمپنیز کو دینی پڑے گی، جو انڈسٹریل پالیسی ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر ہم کو یہ ٹیررزم کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو آخری ایک چیز ہے، جو ساتویں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو اپنے پیر اپنی چادر دیکھ کے پھیلانا پڑے گا. یہ بجٹ ڈیفیسٹس کم کرنے پڑیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے NFC کا ریفارم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آٹھویں چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اچھی حکمرانی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہماری ناقص حکمرانی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ ڈیولوشن ہے. جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو جب 73 کا آئین پاس ہوا تھا تو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کنکرنٹ لسٹ، کہ وہ وفاق بھی کر رہا تھا اور صوبے بھی کر رہے تھے، اس میں بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. جب 18ویں ترمیم پاس کی تو آپ نے وہ ساری ذمہ داریاں صوبوں کو دے دیں، اور آپ کی آئین کی ایک شق 104 ہے جس کے تحت وہ ذمہ داریاں جو تھیں وہ لوکل گورنمنٹ تک جانی چاہیے تھی. لیکن چاروں صوبوں کے اندر کبھی بھی لوکل گورنمنٹ، کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں کرایا، کیونکہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، لوکل جو UC چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ہمارا UC چیئرمین ہے اکرم بھائی، جو UC چیئرمین ہوتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں MPS سے، MNS سے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ لوکل لوگوں کو وہ آگے نہیں آنے دیتے. اور یہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے لوکل حکومت نہیں کرائی، اور لوکل گورنمنٹ کے سارے پاور جو ہیں وہ سلب کر لیے ہیں، جو کہ کراچی کے اندر پاورز ہونے چاہیے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رکھ لیا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں، کراچی کے لیے یونیک نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ ہوتا ہے. اور PTI نے ہوا، مسلم لیگ ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، کسی پارٹی نے کبھی بھی نیچے کے الیکشنز نہیں کروائے. تو جو 18ویں ترمیم، یہ جو فیڈرلزم کی جو آرکیٹیکچر تھا، جو فیڈرلزم کی سوچ تھی، وہ تو نیچے تک حکومت لے جانے کی تھی. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ دو تجویزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ نیچے ڈیوالو کر کے دیکھ لیں کہ سارے پاور جو ہے وہ نیچے ڈویژن لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول تک لے جائیں، اور ان کو رائٹ دے دیں پراپرٹی ٹیکس لگانے کا. تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا پتا کہ رحیم یار خان میں یہ اسکول کی ضرورت ہے یا ہسپتال کی زیادہ ضرورت ہے. آپ کو لاہور میں بیٹھے بیٹھے یہ کیسے پتا ہے کہ یہ ادھر راجن پور میں ایک روڈ اور بننا چاہیے، یا یہ اسکول کا گیٹ بننا چاہیے، یا یہ ٹیچر کام صحیح نہیں کر رہا ہے. تو وہ لوکل فیصلے لوکل ہی ہو جائیں تو وہ بہتر ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیوالو کرنا چاہیے. شاید عباسی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو پاکستان میں صوبہ بنانا چاہیے، تاکہ وہ ایک لیئر ہی ختم ہو جائے، کہ بیسکلی آپ امپاور کرتے ہیں اور یہ ایک لیئر ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ دونوں تجاویز ہیں. لیکن اگر آپ صوبے نہیں بھی بناتے تو کم از کم ڈیوالو کر دیں. اس سے حکومت میں کمپٹیشن آ جائے گا، اور جب کمپٹیشن آ جائے گا چھوٹے چھوٹے حکومت کی، تو حکومت اچھی ہو جائے گی. جس طرح کمپنیاں کمپٹیشن سے بہتر چلتی ہیں تو حکومت بھی بہتر چلے گی. وہ جو آدھے بچے اسکول جاتے ہیں اس میں سے آدھے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں اور آدھے بچے حکومت کی اسکول میں جاتے ہیں. ایک آغا خان یونیورسٹی نے 15,000 بچوں کا پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا، تو ایوریج پہ پاکستانی بچہ میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے. جو اوسطاً بچہ ہے، جو ایوریج بچہ ہے، وہ میتھ میں 27 نمبر لے کے آتا ہے اور سائنس میں 31 نمبر لے کے آتا ہے. تو وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، وہ سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی اسکولوں کا کیا حال ہے. یہ آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے ضروری نہیں ہے. جو وزارتیں چلتی ہیں وہ سچی نوکری دینے کے لیے چلتی ہیں ٹیچروں کو، تاکہ ان کو ووٹ ملے، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی. تو میں نے ایک گزارش کی ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ عموماً کم از کم 3,000 روپے مہینے پہ فی بچہ خرچ کرتی ہیں ایک مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ جو بلوچستان میں ہوتا ہے وہ 5,000 روپے بچہ ہوتا ہے. اور اب یہ بڑھ رہا ہے. انفیکٹ میرا 2 سال پرانا نمبر ہے. تو میری یہ سیدھی سی استدعا ہے کہ یار آپ 3,000 روپے کا آپشن دے دیں. کسی بھی والدین کو کہیں کہ آپ کے 3 بچے پڑھتے ہیں حکومت کی اسکول سے، ہم آپ کو 9,000 روپے دیتے ہیں. آپ چاہیں تو حکومت کی اسکول میں رکھیں تو 9,000 روپے نہیں ملیں گے آپ کو. اگر آپ چاہیں تو کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیں. اگر آپ اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں گے ہم آپ کو 9,000 روپے دے دیں گے. اب وہ چاہے اور 4,000 کی فیس پہ ڈالے تو 3,000 اپنی جیب سے ڈال دیں، اور چاہے اور سستی اسکول میں ڈالے تو حکومت اس سے زیادہ پیسے نہیں دے گی، حکومت فیس اس کی ادا کر دے گی. لیکن پرائیویٹ اسکولیں چلیں گی تو پرائیویٹ اسکول میں تھوڑی سی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ چلو حکومت کی اگر اسکولیں آپ نے چلانی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے ہم کو حکومت کی اسکول میں ڈالیں، یا گاؤں گوٹ کے اندر حکومت کی اسکول ہوگی، پرائیویٹ اسکول نہیں ہوگی، تو اس اسکول کے بورڈ کے اوپر، اس اسکول کی گورننس بورڈ ہے، اس پہ علاقے کے پڑھے لکھے کچھ عمائدین ڈالیں.
نمبر 2 کچھ حکومت کے افسران ہوں، اور نمبر 3 کچھ پیرنٹس ہوں، کچھ والدین ہوں جن کے بچے ادھر پڑھتے ہوں. جس والدین کے بچے ادھر پڑھتے ہوں گے اس کو دل میں درد ہوگا اس اسکول کے بارے میں. وہ فیصلہ کریں کہ کس ٹیچر کو رکھنا ہے. پیسے حکومت دے گی کیونکہ حکومت تو ویسے بھی خرچ کر رہی ہے، پیسے حکومت دے گی، لیکن وہ فیصلہ کریں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2-4 سال کے اندر یہ نمبرز چینج ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہمارا بچہ میتھ بھی پاس کر رہا ہے، ہمارا بچہ سائنس بھی پاس کر رہا ہے، ہمارا بچہ لکھنے بھی آ گیا ہے اور ہمارا بچہ قابل ہو رہا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم ہر آدمی کو چانس نہیں دیں گے، وہ ہفتہ نمبر 2 جنوری کے 2nd ہفتے سے لے کر 31 دسمبر تک کے آخری دن تک ہر بچے کو چانس نہیں دیں گے، ہم آگے نہیں آئیں گے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کیونکہ ہم زیادہ تر ٹیلنٹ جو ہے، جو 60% بچہ ہمارے گاؤں گوٹ میں رہتا ہے، جس کو ہم کچھ نہیں پڑھاتے، جو رورل ایریا میں رہتا ہے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. اس سے آپ نے جو ہے وہ کپاس ہی کھچوائیے اور چنوائیے، اس سے آپ نے کوئی اچھا کام نہیں لیا. تو یہ کرنا ضروری ہے، اس سے تعلیم اچھی ہو جائے گی. اور میرا اس کے بعد ایک اور بھی خیال ہے کہ پاکستان بھر میں 4تھی، 5ویں، 8ویں، 10ویں جماعت پہ آپ پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کریں. اچھا 8ویں 9ویں جماعت تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس میں کتنا دم ہے، کون سا بچہ جو ہے وہ کتنا ہوشیار ہے. اس کے وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ جو بچے ہیں نا، جو ٹاپ 2% بچے ہوں، کسی کا بھی بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. وہ جو 2% ٹاپ بچے ہیں نا، ان کی آپ بولیں کہ ان کی ذمہ داری پوری اسٹیٹ کی ہے. 40,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو، 80,000 روپے کی اسکول میں بھیجتے ہو مہینے کی، وہ پوری ذمہ داری ہماری ہے. اور ان کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ آگے جا کر پھر بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں، وہ آگے جا کے مائکروسافٹ بنائیں، وہ آگے جا کے ٹیلی فون ایجاد کریں، وہ آگے جا کے کوئی کام کر کے دکھائیں. نہیں تو پھر سیریسلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے تو 2% بچوں کو جو پڑھانا ہے وہ امیر کے بچوں کو نہ پڑھاؤ. وہ تو امیر اپنی جیب سے پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے رہیں، لیکن آپ 2% پاکستان کے ہوشیار ترین بچوں سے پڑھا لو. 200-300 ارب روپے کا خرچہ ہے، لیکن وہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں پاکستان چینج کر دیں گے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ سیاسی نعرے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھداری کی بات ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاکستان چینج ہوگا جب تعلیم بہتر کریں گے، ورنہ بہتری آسان طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے، جاپان میں نہ تیل ہے، نہ کوئی ذخائر ہے، نہ کوئی میٹل ہے، نہ کوئی گیس ہے، لیکن جاپان کیوں آگے ہے؟ صرف پڑھائی کی وجہ سے آگے ہے. وہ تو دعا بھی نہیں مانگتے اللہ سے. اچھا یہ 4تھی والی بات جو ہے، یہ میری بہنیں جو ہیں یہاں بیٹھی ہوئی، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے.